الرحیم، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب کو عید مبارک۔ سب نے خوشیاں بانٹیں، سوئیاں کھائیں، گلے ملے، گلے غصے دور ہوئے، لیکن سیاستدانوں کے گلے غصے ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے جی، وہ بدستور وہاں پر قائم ہے۔ آج جو ویڈیو کے اندر بات کروں گا جی، ایک جو آڈیو ویڈیو، یعنی اس کو ویڈیو ہے، کچھ لوگوں نے اس کو آڈیو کے طور پر پیش کیا ہے۔ بیسیکلی وہ ایک پروگرام تھا جس کا ایک شارٹ جو حصہ ہے وہ کاٹ کر، ایک پیس جو ہے وہ کاٹ کر مارکیٹ کے اندر لانچ کیا گیا۔ وہ کیوں کیا گیا؟ عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں کیا کیا، آج بنی گالہ میں کیا ہوا، ٹکٹوں کی تقسیم پر کچھ بات کروں گا جی، کچھ آزاد کشمیر کے متعلق بات کروں گا جی۔ بات یہ ہے جی کہ یہ جو قصہ ہے نا، یہ ہے پرانا قصہ۔ یہ قصہ پرانا ہے، آج کا نہیں، یہ پروگرام بھی کوئی پرانا انہوں نے کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو اس موقع پر مارکیٹ کے اندر پھینکنے کا پروگرام سمجھ میں نہیں آتا جی۔ یہ پہلے بھی آ سکتا تھا، اس سے پہلے بھی آ سکتا تھا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چلو نہیں آ سکتا تھا، اس وقت کچھ معاملات کچھ اور تھے، سپہ سالار کوئی اور تھے، لیکن جو ہی پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا، اگر یہ باتیں تھیں کسی کے پاس تو وہ اس وقت لا سکتا تھا۔ آج لانے کا کیا پروگرام تھا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، یہ چیز ہے غور کرنے والی۔ کل کی ملاقات جو دیار غیر میں اسلامی برادر ممالک کے اندر ہوئی ہے جی، ممالک کہہ رہا ہوں، ملک کے اندر ہوئی ہے، وہاں پر جو باتیں ہوئیں، جیسا پروٹوکول ان کو دیا گیا، پولیس کا پروٹوکول ذرائع کے مطابق دیا گیا جی، کوئی شاہی پروٹوکول نہیں ملا جی۔ پولیس کا پروٹوکول اس لیے دیا گیا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر واقعہ ہوا تھا، جس پر عمران خان صاحب پر توہین مذہب کا مقدمہ درج ہوا، وہ واقعہ کہیں دوبارہ نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، تو وہ ان کو پولیس کا پروٹوکول دیا گیا۔ پھر پولیس والے وہاں تک لے کے آئے، پھر وہاں پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے اندر پہلی نشست کے اندر 3 لوگ تھے، 3 لوگوں کے بعد پھر جناب کچھ مزید لوگ دوسری نشست کے اندر ہوئے، کچھ گلے، کچھ شکوے ظاہر کیے گئے، کچھ طاقتوروں کو گلے کیے گئے، کچھ عمران خان صاحب کے گلے کیے گئے۔ بات اپنی پر چلتے ہیں جی۔ کل کی ملاقات، اس کا کیا رزلٹ آیا وہ اللہ جانتا ہے جی۔ انہوں نے کوئی وعدہ کیا، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ خبر ذرائع کے مطابق ضرور ہے جی کہ رابطہ پاکستان پر کسی سے تھا۔ رابطے کے اندر وہاں کی وہ ملک جو ہے، جن صاحبان جو میزبان تھے، ان کا رابطہ پاکستان میں بھی تھا، وہاں پر جو پاکستانی مہمان تھے وہ بھی موجود تھے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اب اس کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا جی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اس کا رزلٹ کیا آیا یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ میرے پاس کوئی ایسا علم تو نہیں کہ میں ان کی باتیں سن سکتا، یا میرے پاس کچھ ایسے آلات نہیں جو میں ان کی جو وائس ریکارڈنگ ہے وہ کر سکوں۔ یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے جی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل اور فراست دی ہے کہ وہ ایسے ٹیکنیکل اکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ریکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر نظام چلتا ہے جی کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی بگ ہو گیا، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی بگ ہو گیا، فلانے کا فون بھی بگ ہو گیا۔ یہ سارا کچھ آپ دیکھتے آ رہے ہیں گزشتہ 1 سال سے۔ بہت ساری آڈیو لیک ہوئی، شکر ہے کسی کی ویڈیو نہیں آئی، ویڈیو جو آئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن یہ جو انٹرویو 2 اینکرز کے درمیان ریلیز ہوا ہے نا جی، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ یہ سوچنے والی بات اس طرح ہے جی کہ یہ پہلے بھی ریلیز ہو سکتا تھا۔ کل کے مذاکرات کے بعد اچانک یہ مارکیٹ کے اندر آیا، آج تمام ویلاگر جو ہیں اس پر بات کر رہے ہیں۔ اب جس ادارے سے متعلقہ وہ باتیں کی گئی ہیں، اس ادارے کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا، وہ ادارے کی مرضی۔ ان کے پاس تمام معلومات وہ بھی ہیں جو ان لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے کہ کون کس جگہ پر کیا کیا کرتا رہا، کس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلا، کس نے اچھا کام کیا، کس نے برا کام کیا۔ ان کے پاس میرٹ بک جو ہے وہ تمام موجود ہے جی، اس کے اندر تمام چیزیں A to Z درج ہیں، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں جی۔
اب اگر اس کی کڑی ملائی جائے اس بات سے کہ کل جو باتیں ہوئیں کیا اس میں مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، اگر اس میں مقاصد حاصل ہوتے تو یہ ویڈیو کا جو پیس ہے یا آڈیو کا پیس ہے یہ ریلیز نہ ہوتا۔ اچھا، اگر مقاصد نہیں حاصل ہوئے تو جن لوگوں کی طرف پیغام بھیجا گیا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کٹ پیس جو ہے یہ ریلیز کیا گیا کہ ہم اگر ان کی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں تو آپ کی بھی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہاں تک بات کو غور سے سمجھے، ورنہ یہ چیز اداروں کے پاس بھی موجود ہے، ان کے پاس کیسے ہاتھ لگی، کس نے دی، کہاں سے آئی، یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر اس کو ریلیز کرنا، اس کا بیسک جو کانسیپٹ میرے ذہن کے اندر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں شاید ان میں ان کو کامیابی نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب دباؤ بڑھایا جائے۔ کیوں؟ جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی ہتھوڑا نہیں مانتے، کوئی دباؤ نہیں مانتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی ہم بندوق کے زور پر فیصلہ نہیں کروا سکتے، پریا پنچایت نہیں کروا سکتے۔ معزز عدلیہ پر ایک دفعہ پھر عدم اعتماد ظاہر کیا گیا۔ اس کے علاوہ بی بی مریم کا ٹویٹ آیا جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ہم کسی جو پریا پنچایت ہے یا مفاہمت کے طور پر جو مذاکرات کرنے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ہم مذاکرات کریں گے، نہ عمران خان صاحب کو ہم سیاستدان مانتے ہیں۔ پھر ایک خبر ذرائع کے مطابق کسی صحافی نے اپنی میڈیا پر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو مریم بی بی کی مطلب ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بات وہی کنسیڈر کی جائے گی پاکستان مسلم لیگ کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاچو جان جو بات کریں گے یا چاچو جان کے لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں، یعنی ان کے قبیلے کی پارٹی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے نا جی، ایک حصہ ہے جو مریم نواز صاحبہ کو فالو کرتا ہے، ایک جو شہباز شریف صاحب کو فالو کرتا ہے، میرے وزیر اعظم صاحب جو اس وقت کے ہیں جی ان کو فالو کرتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے کہنے کے مطابق یا نواز شریف صاحب جو بڑے وزیر اعظم ہیں ان کے کہنے کے مطابق جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم فون پر بتائیں گے، وہ آگے جو کنوے کریں گے وہی پارٹی پالیسی ہوگی، وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے تحت نہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کیے جائیں گے، نہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی، نہ ہم معزز عدلیہ کو وہ جو انہوں نے حکم دیا کہ 26 تاریخ تک آپ اپنے معاملات طے کر لیں، طے کرنے کے بعد ہمیں بتایا جائے، پھر 27 تاریخ کو ہم فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ مذاکرات کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے تو ہم شاید کوئی لچک پیدا کر لیں، اگر نہ ہوا تو پھر ہمارا 14 مئی کا فیصلہ بدستور قائم ہے۔ یہاں تک بات جو ہے جی یہ ہے۔ عمران خان صاحب نے جی کل وہاں ایک قسم کا مینا بازار تھا جی، کل رات چاند رات کے موقع پر چوڑیاں آئیں، مہندی لگی، بچیوں نے شاپنگ کی، تو اس کا نظام بہت سارے لوگوں کو اچھا لگا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں جی۔ پھر ذرائع کے مطابق خبر ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب گورنر ہاؤس میں گئے، وہاں انہوں نے مہندی شہندی بھی وہ سسٹم سارا جو عمران خان صاحب نے کل رات چاند رات کے دن وہاں زمان پارک کے اندر کیا، تو وہ گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے مہندی بھی لگائی، وہاں پر سٹال بھی لگائے، پکوڑے بھی وہ تیار کروائے گئے یا تیار کیے گئے۔ یہ سارا کام پھر اس کو کوریج دی گئی میڈیا کے طور پر کہ جناب تمام جو سفارت خانے کے لوگ ہیں ان کی فیملیوں نے وزیر اعظم صاحب کے یہ جو اقدامات کیے ان کو بہت پسند کیا۔ اب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی سیاست، جس کو کہتے ہیں سیاست نہیں آتی، اس نے جناب جو کام کیا، اس نے جلسے کے اندر ترانہ لے کے آیا، دعا لے کے آیا، یہ شروع ہو گئے جناب سارے۔ اب اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب ویڈیو آڈیو سکرپٹ انہوں نے متعارف کرایا، یہ جناب یہ بھی اسی پر شروع ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب نے کل زمان پارک کے اندر چوڑیاں، سٹال، حلوہ پوری یہ وہ سارا نظام کیا، تو اس کی تقلید جناب اس طرح سے کی گئی۔ اب جو ان کو اگلی بات سمجھ آئے گی وہ یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب نے سیاست کو بیساکھیوں کے بغیر اور طاقت کی بیساکھیوں کے بغیر چلنا جو ہے وہ سکھایا۔ سیاست کو خود کھڑا ہو کے اپنی بغل سے جو بیساکھیاں تھیں اس کو نکالا اور اپنے زور بازو پر چلنے کی، اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کی کہ سیاست کو خود سے چلایا جائے، اپنی پارٹی کو اپنی نظریے کے مطابق چلایا جائے۔
یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہوا پارٹیوں کے اندر نظر آئے گا، اور یہ احسان مند ہوں گے کہ 75 سال کے بعد پاکستان کے اندر کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے ان لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اپنے زورے بازو پر چلنا سیکھو، اپنے زورے بازو پر فیصلے کرنے سیکھو، اپنے زورے بازو پر اسمبلی کے اندر عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد جانا سیکھو۔ یہ چیزیں بھی آپ کو آتے ہوئے جو سال ہوں گے، زندگی دے خدا تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، ان کو بھی سب لوگوں کو زندگی دے، اللہ پاک سب پر رحمت کرے، پاکستان پر رحمت کرے۔ یہ آپ کو یہ کلچر ان پارٹیوں کے اندر تبدیلی جو ہے، یہ جو بیساکھیاں، چور دروازے، فلاں سے ڈیل، فلاں کے ٹیبل کے نیچے بیٹھ جانا، فلاں کے ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر پاؤں دبانا، یہ سارا کچھ کام جو ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ یہ پارٹیاں اپنے موقف کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اپنے موقف پر عوام کے اندر رابطہ کریں گی، اپنے موقف، اپنے زورے بازو پر پھر جتنی سیٹیں حاصل کر سکیں گی اس حساب سے یہ مارکیٹ سے اپنے ووٹ کلیکٹ کر کے قومی اسمبلی کے اندر جائیں گے۔ یہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر نیا کلچر پیدا ہوگا جس سے پاکستان کی جمہوریت ڈیولپ کرے گی۔ پاکستان کے اندر جو بابا جی قائد اعظم کے بعد کے حکمران ہیں، ان کو جناب جو ان کی ڈیوٹیاں ان کی طرف متوجہ کرایا جائے گا، اور سیاسی رہنما جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کر اپنے نظریات شیئر کر کے اپنے ووٹر کے زور پر پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 297 کے قریب جناب ٹکٹ صوبائی اسمبلی کے تقسیم کیے ہیں۔ اب اس میں اسپیشلی عمران خان صاحب نے جناب تمام ٹکٹیں اپنے ہاتھ سے دیں، انٹرویو کیے، مشاورت کی، اس پر کمیٹی بنائی ہے۔ اب ریویو کمیٹی 4 رکنی ممبران کی کمیٹی بنائی ہے، اس میں میرا خیال اسد عمر صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور حماد اظہر صاحب ہیں، کچھ اور ہیں جن کو، حماد اظہر صاحب ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، فواد چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹکٹ صوبائی کا نہیں ملا۔ اس طرح بہت سارے پاکستان کے بڑے برج ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کو جن کو ٹکٹ نہیں ملا جی۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے جی وہ یہ ہوا کہ جو تھے وقت شناس لوگ، جو تھے صرف پارٹی کے ساتھ ٹکٹ لینے کی خاطر، جو تھے صرف سیلفیوں کی حد تک، جو لوگ تھے صرف پاکستان میں حلوہ کھانے کے چکر میں کہ عمران خان صاحب کی اگر حکومت آ جائے گی تو ہم خوشامد کریں گے، ہم جناب کسی اہم عہدے پر چلے جائیں گے، تو عمران خان صاحب نے وہ سارے جو خواب ہیں ان کو جو جالا بنا گیا تھا، جو سازشی جالا یا جو وہ لوگ جو کسی طرف سے پلانٹڈ کر کے وہاں ڈالے جاتے ہیں، وہ سارے جالے اتار کر پھینک دیے، کمرے کے اندر صفائی کی، پاکستان تحریک انصاف کا کمرہ روشن کیا، نئے لوگ نئے بلب لگائے اور ان کو ٹکٹیں دی۔ تمام وہ لوگ جو اس وقت رنگ رنگ کی آپ کے شہروں کے اندر بولیاں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ میں نے جناب 3 سال لگائے، میں نے 5 سال پاکستان تحریک انصاف میں لگائے، تو بھائی لگائے تو اپنی ضرورت سے لگائے، کسی نے آپ کی محنت تو نہیں کی، آپ نے ٹائم دیا۔ اگر خان صاحب پاکستان کے آپ اکثر سکولوں کا وزٹ کریں تو تمام بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن سب پیارے بچے جو مانیٹر نہیں بن سکتے، ان میں ایک ہی مانیٹر ہوتا، اور وہ اسکول کا ہیڈ جو ہوتا ہے پرنسپل، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فلاں کلاس کا مانیٹر کون ہوگا، وہاں کی جو ٹیچر ہوتی ہے وہ ریکمنڈیشن دیتی ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں کے اوپر جو ریکمنڈیشن آئی، جو لوگوں کی رائے آئی، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پھر جو انٹرویو کیے، اس کے بعد پھر انہوں نے ٹکٹس دیے۔ بہت سارے نوجوان قیادت جو ہے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی نئی شکل جو ہے، جس طرح مراد سعید آیا، اس نے اپنے آپ کو منوایا، بے شمار اس طرح کے اور لوگ ہیں جی جو پہلی دفعہ آئے اور پھر انہوں نے اپنا جو کام کیا، وہ نظریاتی کارکن تھے، انہوں نے اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے قائد کے نظریات کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا۔ مراد سعید کی مثال اس طرح کہ جس جگہ پہ عمران خان نے اس کو کھڑا کیا، اس نے اس کو رزلٹ دیا۔ اسی طرح پاکستان میں بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں جی جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کی، اور اب جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا ان میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں، کیوں عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی
کہ جو لوگ رہ جائیں گے ان کو میں کمپلسیٹ کروں گا، لیکن جو میں فیصلہ کروں گا اس کے اوپر میں رد عمل نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کو دور کروں، اور دور کرنے کے بعد اگر کوئی ریویو کے اندر کوئی کسی کا حق مارا گیا تو اس کے اندر میں جناب اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دوسرا، جن لوگوں کے تانے بانے کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی پارٹی سے تقریباً دور کر دیا گیا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ جو پیراشوٹرز آتے ہیں، پیراسائٹس جو درختوں کے اوپر، جس کو آکاش بیل بولتے ہیں، وہ آتے ہیں تو درخت کے اوپر جب گر جاتے ہیں تو پھر درخت سوکھ جاتا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جو سابقہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی، جو 9 اپریل کو ختم ہوئی تھی، اس میں پیراشوٹر بھی تھے، اس میں پیراسائٹس بھی تھے۔ وہ آکاش بیلیں جو درخت بن کر عمران خان صاحب کے درخت کے اوپر چھائی ہوئی تھی، وہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کا رس چوسنا شروع کیا تو پھر حکومت سوکھ گئی، درخت سوکھ گیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ سے رابطے کرتے پھر رہے ہیں جی، پاکستان مسلم لیگ والے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کرتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف کو جا رہی ہیں جی۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئی سوچ، نئی سیاست ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ کشمیر پہ بات کروں گا، دوسری ویڈیو کے اندر میں چند اہم باتیں کروں گا جی، جو پنجابی کے اندر کرتا ہوں، اس میں کچھ اور خبریں ہیں وہ بات کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب نے جی جو کشمیر کے اندر جو رجیم چینج ہوا ہے جی، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری حکومت رہے نہ رہے۔ یہ جن لوگوں نے پارٹی ڈسپلن کے خلاف آوازیں اٹھائی ہیں ان کے ساتھ میں 2 ہاتھ ضرور کروں گا۔ اب وہ آپ کو 2 3 4 دن کے اندر فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جی کہ ان لوگوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور اگر یہ لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے تو پھر وہ جو باضمیر افراد جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آئے، کچھ 63A کے ذریعے گھر چلے گئے، پھر لوگوں نے جو ضمنی الیکشن کے اندر ان کا حشر کیا، وہی کچھ ایسے لوگوں کا، یہ جو ابھی پارٹی کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں یا جنہوں نے کشمیر کے اندر بغاوت کی، ان کے حالات ایسے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جی اپنے حفظ و مان میں رکھے۔